اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالی نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ عزیزان محترم، اس سے پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر پرہیزگاروں کے اوصاف بیان فرمائے کہ پرہیزگار کون لوگ ہیں، تو پرہیزگاروں کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ یؤمنون بالغیب، کہ وہ بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں، پیغمبروں پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر۔ اور دوسری خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور مال ہے، علم ہے، قوت بدنی ہے، یا جو چیز اللہ نے دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن و سنت سے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پانچویں صفت بیان فرمائی کہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اب آگے اس کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہے، ان صفات والے لوگوں کے لیے نتیجہ کیا ہے۔ تو فرماتے اللہ رب العالمین اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو آگے فرماتے اللہ رب العالمین ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی مصلح پروگرام لے کر لوگوں کے پاس آیا ہے تو اس کا واسطہ تین قسم کے لوگوں کے ساتھ پڑا ہے۔ اس کا واسطہ تین قسم کے لوگوں کے ساتھ پڑا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس کو دل سے بھی مانا، زبان سے بھی مانا اور یقین کیا، یعنی انہوں نے اس کو ظاہراً اور باطناً تسلیم کیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک اسی گروہ کا ذکر تھا۔ یہ گروہ مومن متقین والا گروہ کہلاتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو نہ دل سے مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے اور نہ زبان سے، تو یہ کافر اور جابر کہلاتا ہے۔ تو یہ جو اگلی دو آیت مبارکہ ہیں، ان دونوں آیتوں میں اسی دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو زبان سے مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے، یہ منافق کہلاتے ہیں۔ ان دو آیات کے بعد اگلے سارے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا سے لے کر آگے رکوع کے ختم تک ان اللہ علی کل شیء قدیر تک تیسرے گروہ یعنی منافقین کا ذکر ہے۔ اور ایسے لوگوں سے چونکہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، لوٹے کی طرح پھرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ان دو آیتوں میں جابر کافروں کا ذکر ہے جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے بھی
نہیں مانا اور زبان سے بھی ان کا اقرار نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں توجہ کرنا کہ اس آیت کریمہ کے اوپر دو اشکال وارد ہوتے ہیں۔ کتنے اشکال؟ دو اشکال وارد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ کفار کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو ان کو ایمان کی دعوت دینا اور تبلیغ کرنے کا فائدہ تو کچھ بھی نہ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسے محمل کام کیوں لگایا ہے، یہ ایک اشکال ہے۔ تو اس کے جواب میں مفسرین نے مختلف تفاسیر کی ہے۔ مشہور مفسر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سواء علیہم فرمایا ہے، سواء علیک نہیں فرمایا، یعنی ان کافروں کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے لیے تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کا ثواب ملے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو مبلغ حق کی تبلیغ کرتا ہے اس کو بیان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی خوش قسمت مان لے تو اچھی بات ہے، نور علی نور ہے، اور اگر کوئی نہ بھی مانے تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک اشکال تو یہ تھا، اور دوسرا اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بہت سے کافر ایمان لائے۔ اگر صحابہ کرام میں سے دیکھ لیا جائے تو بہت سے صحابہ پہلے کافر تھے، مشرک تھے، تو وہ تو ایمان لائے۔ تو اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ کافر ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کے استعداد خراب ہے، ان کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ وغیرہ، جن کا خاتمہ کفر ہی پر ہوا، اور جن کی قسمت میں ایمان تھا، صحابہ کرام یا دوسرے ایمان والے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اب آگے دوسری آیت مبارکہ ہے، فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کو توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردے ہیں۔ تو اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور کانوں میں ڈانٹ چڑھا دیے، آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یعنی ان کے ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے، ان کے ہدایت کے سارے راستے بند کر دے، تو اب اگر اس کے بعد وہ ایمان نہ لائیں تو اس ایمان نہ لانے میں تو ان کا کچھ قصور نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین سے زور آور تو نہیں ہے کہ خود پردے اٹھا لے، خود جو ہے نا آنکھوں جو ہے نا کانوں سے ڈانٹ نکال لیں اور دلائل کو دیکھ کر سن کر ایمان لے آئیں۔ تو رب ہے، رب سے زیادہ طاقتور تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایک اشکال اس پر جو ہے نا وہ وارد ہوتا ہے۔ تو ایمان لانے کے راستے بھی بند کر دیے جائے اور ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ، تو یہ اس طرح ہے جس طرح کے کسی شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تر نہ ہونا، گیلا نہ ہونا۔ بھائی وہ پانی سے تر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو جب رب تعالی نے مہرے لگا کر ان کے راستے بند کر دے تو اب وہ اگر ایمان نہ لائے تو ان کا کیا گناہ ہے؟ اسی طرح سورہ مدثر میں آتا یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، تو پھر گمراہیوں کا کیا قصور ہے؟ تو دوستو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں۔ وہ اصول کیا ہے
وہ اصول یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے کسی مسئلے میں اشتباہ نہیں رہنے دیا بلکہ دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی ہے، کچھ نہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے۔ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ صورت نکالے کلام مجید کی، سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی آیت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ قرآن عربیہ، قرآن عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے کہ یہ قرآن ہے۔ بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے ساتھ قوم نے کیا کیا؟ فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، بس ان کی اکثریت نے اعراض کیا۔ اس جملے کو نہ بھولنا کہ ان کی اکثریت نے قرآن کریم سے اعراض کیا، اس سے چہرہ پھیر لے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی مانتے نہیں ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اکنہ کنان کی جمع ہے، اور کنان کا معنی ہے پردہ اور غلاف، تو معنی ہوگا ہمارے دل غلافوں میں ہے، مما تدعوننا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، یعنی ہم نے اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال رکھا ہے، تمہاری دعوت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈھانٹ ہیں، ہم نے کانوں میں ڈھانٹ چڑھائی ہوئی ہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکایا ہوا ہے، ہم ان نگاہوں سے تجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن نگاہوں سے تجھے ابو بکر و عمر دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ فعمل، پس تو اپنا کام کر، اننا عاملون، ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ تو عزیز اب دیکھو، جن لوگوں نے اپنے کسب اور اختیار اور ارادے سے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے، کانوں میں ڈانٹے ٹھونک لیے، اپنے آنکھوں پر پردے لٹکائے، اپنے لیے ہدایت کے تمام راستے بند کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی عمل کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے نولیہ ما تولا، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی بھیج دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے پردے لٹکا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم اس پر راضی ہو، تو ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ جو انہوں نے پسند کیا اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اختیار دیا ہے انسان کو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دکھا دیے دونوں راستے، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ تو دوستو یعنی اب اشکال وہ جو باقی نہیں رہا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے، تو جب انسان کو اختیار دیا ہے تو پھر ایمان لانے میں یہ انسان مختار ہے، تو اگر ایمان لائے گا تو جنت میں جائے گا، اور اگر ایمان نہیں لائے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ میں ایمان والے گروہ کا بھی نتیجہ بیان فرمایا کہ جو متقی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب لوگ ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں ان کا بھی نتیجہ بیان فرمایا، اور ان کا نتیجہ کیا ہے ان کے کفر کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بھی اور اس کے نتائج سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر طرح کے عذاب سے بچائے اور محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔